ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 پر آج ہم غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ جیسے کہ پتھر، اور اشد قسوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو اس سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْمَاءَ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جب پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. یہ آیات بھی بنی اسرائیل کے ہی لیے کہی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک معجزات دیے اور ساری بات ظاہر ہوئی، کلیئر بھی ہوئی ان کے سامنے. اس کے باوجود اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد بھی دھیرے دھیرے ان کے دل پھر سے سخت ہو گئے تھے. اللہ نے جو پہاڑ اونچا کر دیا، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا، اور سب کچھ ہونے کے بعد ان کے دل ڈرے نہیں بلکہ ان سب باتوں سے سخت ہو گئے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے جیسے پتھر جیسے سخت، پھر بھی اللہ نے کہا لیکن پتھر ان سے بہتر ہیں، کیونکہ پتھر تو ایسے بھی ہیں پتھروں میں سے کہ اگر وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پتھروں کے بیچ سے نکلتی ہوئی نہریں تو پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو جن سے نہریں تو نہیں نکلتی لیکن اگر وہ پھٹ جاتے ہیں تو پانی تھوڑا بہت نکل آتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹتے تو نہیں ہیں لیکن وہ گر پڑتے ہیں یعنی لڑکتے ہیں اللہ کے ڈر سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو پتھروں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ، یعنی بنی اسرائیل کی قوم، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جاننے کے بعد اپنی نفس کی پرستش نہیں چھوڑی، اپنی خواہش کے پیچھے وہ چلتے رہے. تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے مثال بھی اسی لیے دی ہے کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی ذرہ ہو، چاہے پہاڑ ہو، اور چاند سورج ستارے سب اللہ کی عبادت میں لگے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو وہ جانتے ہیں سوائے انسان کے، کیونکہ انسان کے سامنے غیب کا پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ نے اس کو صرف بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ شاید کہ اس بات پر وہ یقین کرے. اور اسی لیے بے دیکھے پر، بنا دیکھے پر ایمان لانا ہے ہمیں. تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کے دل تو ایسے سخت ہیں کہ
کیونکہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی کہ پسیج جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ نے خود ان کی تعریف بیان کی اسی قرآن کریم میں۔ تو اگر اللہ کا ذکر ہو جائے تب تو ان کے آنسو نکل جاتے ہیں، اور اگر کہیں وہ اللہ کے معجزات کو ایسے آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر کس قدر وہ ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا، اور جب کہ اللہ کے معجزات کو بھی دیکھ لیا تو یقین ان کا کامل ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سچ و برحق ہے، اللہ کی بات سچ و برحق ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے نفس کے غلام تھے، اپنی خواہشات کے غلام تھے، جانتے بوجھتے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ کچھ اللہ کی بات جو اللہ نے ان کو روکا اس چیز کو وہ رکنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو اللہ نے یہی بتایا کہ ان کے دل نہ پسیجے اور نہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا اس بات میں کہ اللہ نے اگر حکم دیا تو یہ فوراً کے فوراً اسے مان لیتے، وہ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اللہ سے ڈرے۔ جیسے پتھروں کی اللہ نے مثال دی، تو اس طرح سے ڈر بھی خوف نہیں تھا کہ اگر نہیں تم اتنا کر سکتے تھے تو اتنا تو کر لیتے، کہ اللہ کا ڈر تو تمہارے اندر ہوتا، بلکہ اور سرکشی کی اور حد سے آگے بڑھے۔ انہوں نے تو نبیوں کو بھی قتل کیا، اور اس کے باوجود یہ اس بات پر افسوس ان کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی یہ تم کر رہے ہو وہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، ہم غافل نہیں ہیں۔ یہ جو تم کرتے جا رہے ہو تم سوچ رہے ہو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بے شک اللہ ہی حساب لے گا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کوئی بھی عمل کوئی کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ خطاب بنی اسرائیل سے کیا، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہدایات ہیں، ہم کیسے اس سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو جیسے ان کے لیے معجزات تھے اور وہ سخت دل بن گئے تھے اور اثر نہیں لیتے تھے نہ اللہ کے کلام کا، یہاں تک کہ نبیوں کا بھی اثر نہیں تھا کہ نبی ان کے بیچ تھے، اور اتنے معجزات ان کے کو اللہ نے دیے تھے، اس کے باوجود اس کا وہ احسان نہیں مانتے تھے، وہ شکر نہیں ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں ایسے نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی لیے وہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کے دل سخت ہو گئے تھے تو تم اپنے دل نہ سخت کر لینا۔ اور ہر اس انسان کا دل سخت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو اس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، اس کے عمل نیک نہ ہو جائیں۔ کیونکہ جب آپ دیکھیے اللہ کے ذکر کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں اب عمل کرنا ہے، ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمان ہے۔ تو ہمیں ان کی طرح نہیں کرنا ہے کہ جانتے بوجھتے ہم ساری چیزوں سے منہ موڑ لیں، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ وہی مومنوں کی صفت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو زیادہ سے زیادہ ایمان والا، جیسے نہر کا اللہ نے وہ دیا ہے کہ پتھر پھٹ جاتے تو نہر نکل آتی، تو جو زیادہ اللہ سے قربت رکھتا ہے، جو زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا ایمان بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ایمان والا ہے تو چلو اگر ایسا نہیں ہوگا تو تھوڑا بہت، جیسے اس پتھر کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ تھوڑا پانی نکل آئے گا، کچھ تو ہوگا نا۔ تو اگر کم ایمان والا ہے تو کم سے کم اللہ کی محبت میں وہ کبھی تو رو لے گا، یا کبھی اپنے گناہوں سے جو ہے اللہ سے معافی مانگ لے گناہوں کی، اور تھوڑا بہت تو کچھ عمل کرے گا۔ اور اگر یہ سب نہ بھی کر سکتا ہے تو وہ اگر اللہ کو ماننے والا ہے تو کم سے کم وہ اللہ پہ یقین تو کرے گا، جیسے وہ پتھر جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں تو کم سے کم سجدے میں تو گر جائے گا۔ تو جو ان لوگوں نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی ایسے نہیں بننا ہے کہ جو وہ نہیں کریں ہم بھی ویسے ہی کریں، بلکہ ہم کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے ایمان کو آگے بڑھانا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اللہ نے کہا غافل نہیں، جو بھی جو کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
تو خیر غور کیجئے ان سب باتوں پر، اور اپنے اندر کی جو برائی ہے اس طرح کی سخت دلی والی، اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اور اللہ سے کہنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر اپنے کو آپ چیک کریے کہ اگر اللہ کا ذکر ہو رہا اور آپ کا دل پسیج رہا ہے تو سمجھ لیے ابھی بھی ایمان باقی ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کے بعد بھی اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آئے اور ہمارا دل اتنا ہی سخت رہے، اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو، تو پھر ہمارا بھی دل سخت ہو چکا ہے، تو ان کا کیا حشر ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بھی ایسا حشر ہو۔ تو غور کیجئے، فکر کیجئے، اور اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیے، اچھائیوں کو اندر لائیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو سکے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ کوشش کیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔